मेरी ज़िंदगी तू है नाज़रीन, आने वाली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आयरा अब इतनी ज़्यादा खुश होती है कि उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी खुशी सिर्फ चंद दिनों की है और बहुत जल्द उसकी ये खुशी बर्बाद होने वाली है। क्योंकि फ़रिया अब ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, और उससे ये बात तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि आखिर कैसे आयरा उसकी जगह ले सकती है। वो तो कामयार से इतनी मोहब्बत करती है कि वो कभी भी आयरा का साया उस पर बर्दाश्त नहीं करे। यहाँ पर उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो उससे मोहब्बत तो करती है, लेकिन उसे तकलीफ़ दे रही है। यहाँ पर अब जैसे ही कहती है कि तुमने इंगेजमेंट तो करवा ली, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम अपने दोस्तों को बिल्कुल भूल चुके हो। ये बात सुनकर कामयार अब कहता है कि देखो, ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है आयरा को, और मैं फ़रिया ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जो आयरा को पसंद ना हो। ये बात सुनकर बहुत हैरान होकर देखती है और कहती है, कामयार, सब दोस्त तुम्हारा कितना वेट कर रहे हैं, सब तुम्हें विशेस देना चाहते हैं। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन इस वक्त मैं अभी नहीं आ सकता। ये बात तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। ये बात सुनकर कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरे फार्म हाउस पर मैंने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, इसलिए तुम जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि मैं तुम्हारी कभी भी कोई बात नहीं मानने वाला। ये बात सुनकर अब यहाँ पर कामयार को कुछ समझ नहीं आती। वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा, मुझे खुशी होगी। यहाँ पर अब कहती है कि एक बात याद रखना, तुम अपने साथ आयरा को भी लेकर आना। ये बात सुनकर कामयार अब कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि अगर मैं आ रहा हूँ तो आयरा कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि आयरा को ऐसी जगह पर लाना मुझे मुनासिब नहीं लगता, और आयरा को ऐसी जगह पर आना बिल्कुल भी मुनासिब लगता नहीं। वो इन सब चीज़ों को बहुत वियर्ड तरीके से देखती है। ये बात सुनकर कहती है कि अब देखो, उसे बताओ कि तुम्हारा क्या स्टेटस है, तुम अपने दोस्तों के साथ भी जाते हो। ये बात सुनकर आप कामयाब कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आयरा जैसी है मुझे उसके साथ रहने में ही सुकून है, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उसे बदलूं। ये बातें अब उसे काफ़ी ज़्यादा हैरान भी कर देती है। यहाँ पर दिल ही दिल में कहती है कि आखिर तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम तो करोगे वही जो मैं चाहती हूँ। मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप कैसे तुम्हें अपनी तरफ मैंने अट्रैक्ट करना है। यहाँ पर अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है दिल ही दिल में कि अगर किसी को भी कुछ पता चला तो ना जाने क्या होगा। वो इस बात को लेकर डरती भी है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए वो किसी हद तक भी जाने वाली थी। वो सोचकर प्लानिंग करती है, लेकिन उसकी प्लानिंग अब कामयाब होने वाली थी। अब जैसे ही कामयाब जाता है तो इसका बहुत अच्छा वेलकम करती है और कहती है कि कामयाब, मुझे लग रहा था कि तुम आयरा के साथ आओ, लेकिन खैर तुम आगे हो, यही काफ़ी है। यहाँ पर अब जैसे ही वो अपने हायर किए हुए बंदों को इशारा करती है कि वो कामयाब को ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाने वाले थे। यहाँ पर अब जैसे ही वो पिलाती है तो अब उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहती। अब उसे बहुत ही ज़्यादा हैरत भी होती है। यहाँ पर अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। उसे रूम में ले जाती है तो जाकर वो कुछ वीडियोस और पिक्चर्स बनाती है, और उसी दिन आयरा की इंगेजमेंट होती है। आयरा और आयरा के घर वाले बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक कामयाब क्यों नहीं आया। कामयाब के घर वाले भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर कामयाब का बाप बार हाँ उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। यहाँ पर अब जैसे ही आयरा के नंबर पर अचानक कुछ वीडियोस और पिक्चर्स आती हैं तो आयरा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। आयरा को यकीन नहीं आ रहा था कि कामयाब जिसका इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है और वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। अब जैसे ही वो कामयाब को कॉल करती है, देखती है कि कामयाब उसकी भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो उसे ये बात बहुत ज़्यादा हैरान भी कर देती है। यहाँ पर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कामयाब कैसे फ़रिया के साथ हो सकता है, यहाँ पर उसने तो मुझे शादी के लिए कहा, और वो कैसे, ये सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा हैरान कर देता है। जहाँ पर उसे ये बात काफ़ी तकलीफ़ देती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाती है और कहती है कि आखिर कैसे कामयाब तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे गए, मेरी सोच से भी बढ़कर तुम होशियार निकले। आयरा इस एंगेजमेंट से अब इनकार कर देती है और कहती है कि उसे नहीं करनी ये एंगेजमेंट।
پھر چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ میری زندگی تو ہے ناظرین آنے والی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ آئرہ اب اتنی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خوشی صرف چند دنوں کی ہے اور بہت جلد اس کی یہ خوشی برباد ہونے والی ہے، کیونکہ فریہ اب یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی، اور اس سے یہ بات تو بالکل بھی برداشت نہیں تھی کہ آخر کیسے آئرہ اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ وہ تو کامیار سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی آئرہ کا سایہ اس پر برداشت نہیں کرے۔ یہاں پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت تو کرتی ہے لیکن اسے تکلیف دے رہی ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی کہتی ہے کہ تم نے انگیجمنٹ تو کروا لی، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ تم اپنے دوستوں کو بالکل بھول چکے ہو؟ یہ بات سن کر کامیار اب کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں ہے آئرہ کو، اور میں فریہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا جو آئرہ کو پسند نہ ہو۔ یہ بات سن کر بہت حیران ہو کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کامیار سب دوست تمہارا کتنا ویٹ کر رہے ہیں، سب تمہیں وشز دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا تو میں ضرور آؤں گا، لیکن اس وقت میں ابھی نہیں آ سکتا، یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی، بس میرے فارم ہاؤس پر میں نے تمہارے لیے پارٹی رکھی ہے، اس لیے تم جانتے ہو بہت اچھے طریقے سے کہ میں تمہاری کبھی بھی کوئی بات نہیں ماننے والا۔ یہ بات سن کر اب یہاں پر کامیار کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا اور ضرور آؤں گا، مجھے خوشی ہوگی۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، تم اپنے ساتھ آئرہ کو بھی لے کر آنا۔ یہ بات سن کر کامیار اب کہتا ہے کہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے، تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ اگر میں آ رہا ہوں تو آئرہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آ سکتی، کیونکہ آئرہ کو ایسی جگہ پر لانا مجھے مناسب نہیں لگتا، اور آئرہ کو ایسی جگہ پر آنا بالکل بھی مناسب لگتا نہیں، وہ ان سب چیزوں کو بہت ویئرڈ طریقے سے دیکھتی ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اب دیکھو اسے بتاؤ کہ تمہارا کیا سٹیٹس ہے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جاتے ہو۔ یہ بات سن کر آپ کامیار کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں، آئرہ جیسی ہے مجھے اس کے ساتھ رہنے میں ہی سکون ہے، ایسا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اسے بدلوں۔ یہ باتیں اب اسے کافی زیادہ حیران بھی کر دیتی ہے۔ یہاں پر دل ہی دل میں کہتی ہے کہ آخر تم کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لو، لیکن یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، تم تو کرو گے وہی جو میں چاہتی ہوں۔ میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آپ کیسے تمہیں اپنی طرف میں نے اٹریکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہے دل ہی دل میں کہ اگر کسی کو بھی کچھ پتہ چلا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ اس بات کو لے کر ڈرتی بھی ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے والی تھی۔ وہ سوچ کر پلاننگ کرتی ہے، لیکن اس کی پلاننگ اب کامیاب ہونے والی تھی۔ اب جیسے ہی کامیار جاتا ہے تو اس کا بہت اچھا ویلکم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کامیار مجھے لگ رہا تھا کہ تم آئرہ کے ساتھ آؤ، لیکن خیر تم آگے ہو یہی کافی ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ اپنے ہائر کیے ہوئے بندوں کو اشارہ کرتی ہے کہ وہ کامیار کو ڈرنک میں کچھ ملا کر پلانے والے تھے۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ پلاتی ہے تو اب اسے بالکل بھی ہوش نہیں رہتی، اب اسے بہت ہی زیادہ حیرت بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے روم میں لے جاتی ہے تو جا کر وہ کچھ ویڈیوز اور پکچرز بناتی ہے، اور اسی دن آئرہ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ آئرہ اور آئرہ کے گھر والے بہت زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک کامیار کیوں نہیں آیا۔ کامیار کے گھر والے بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کامیار کا باپ بارہا اسے کال کرتا ہے، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کرتا۔ یہاں پر اب جیسے ہی آئرہ کے نمبر پر اچانک کچھ ویڈیوز اور پکچرز آتی ہیں تو آئرہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ آئرہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کامیار جس کا انتظار یہاں پر کیا جا رہا ہے اور وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ اب جیسے ہی وہ کامیار کو کال کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ کامیار اس کی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا، تو اسے یہ بات بہت زیادہ حیران بھی کر دیتی ہے۔ یہاں پر کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کامیار کیسے فریہ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہاں پر اس نے تو مجھے شادی کے لیے کہا اور وہ
کیسے یہ سب کچھ اسے بہت زیادہ حیران کر دیتا ہے، جہاں پر اسے یہ بات کافی تکلیف دیتی ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیسے کامیار تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گئے، میری سوچ سے بھی بڑھ کر تم ہوشیار نکلی۔ آئرا اس انگیجمنٹ سے اب انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے نہیں کرنی یہ انگیجمنٹ، پھر چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ میری زندگی تو ہے ناظرین، آنے والی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ آئرا اب اتنی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خوشی صرف چند دنوں کی ہے اور بہت جلد اس کی یہ خوشی برباد ہونے والی ہے، کیونکہ فریہ اب یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی اور اس سے یہ بات تو بالکل بھی برداشت نہیں تھی کہ آخر کیسے آئرا اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ وہ تو کامیار سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی آئرا کا سایہ اس پر برداشت نہیں کرے۔ یہاں پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت تو کرتی ہے لیکن اسے تکلیف دے رہی ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی کہتی ہے کہ تم نے انگیجمنٹ تو کروا لی، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ تم اپنے دوستوں کو بالکل بھول چکی ہو؟ یہ بات سن کر کامیار اب کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں ہے آئرا کو، اور میں فریہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا جو آئرا کو پسند نہ ہو۔ یہ بات سن کر بہت حیران ہو کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کامیار سب دوست تمہارا کتنا ویٹ کر رہے ہیں، سب تمہیں وشز دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا تو میں ضرور آؤں گا، لیکن اس وقت میں ابھی نہیں آ سکتا، یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی، بس میرے فارم ہاؤس پر میں نے تمہارے لیے پارٹی رکھی ہے، اس لیے تم جانتے ہو بہت اچھے طریقے سے کہ میں تمہاری کبھی بھی کوئی بات نہیں ماننے والا۔ یہ بات سن کر اب یہاں پر کامیار کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا اور ضرور آؤں گا، مجھے خوشی ہوگی۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، تم اپنے ساتھ آئرا کو بھی لے کر آنا۔ یہ بات سن کر کامیار اب کہتا ہے کہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے، تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ اگر میں آ رہا ہوں تو آئرا کبھی بھی یہاں پر نہیں آ سکتی، کیونکہ آئرا کو ایسی جگہ پر لانا مجھے مناسب نہیں لگتا اور آئرا کو ایسی جگہ پر آنا بالکل بھی مناسب لگتا نہیں، وہ ان سب چیزوں کو بہت ویئرڈ طریقے سے دیکھتی ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اب دیکھو اسے بتاؤ کہ تمہارا کیا سٹیٹس ہے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جاتے ہو۔ یہ بات سن کر آپ کامیار کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں، آئرا جیسی ہے مجھے اس کے ساتھ رہنے میں ہی سکون ہے، ایسا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اسے بدلوں۔ یہ باتیں اب اسے کافی زیادہ حیران بھی کر دیتی ہے۔ یہاں پر دل ہی دل میں کہتی ہے کہ آخر تم کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لو، لیکن یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، تم تو کرو گے وہی جو میں چاہتی ہوں۔ میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ اب کیسے تمہیں اپنی طرف میں نے اٹریکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہے دل ہی دل میں کہ اگر کسی کو بھی کچھ پتہ چلا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ اس بات کو لے کر ڈرتی بھی ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے والی تھی۔ وہ سوچ کر پلاننگ کرتی ہے، لیکن اس کی پلاننگ اب